السلام علیکم پیارے دوستوں بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں عمران خان کی طرف پاس کیا گیا ریفرنس صدر کے پاس گیا اور صدر نے وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ریفرنس دوستو ہوتا ہے، یہ آج سے پہلے ایسا ریفرنس کبھی بھی نہیں آیا۔ ہمیشہ ریفرنس ہوتا ہے کہ جج نے ہائی کورٹ کا جج ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو، ان دو ججوں کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو چھوٹے لیول کے جج ہوتے ہیں نا، سول جج یا سیشن جج، ان کے لیے MIT ہوتا ہے، ممبر انسپیکشن ٹیم، وہ ہر ہائی کورٹ میں بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر سول جج کوئی زیادتی کرے کسی کلائنٹ کے ساتھ، کوئی مس بیہیو کرے، کوئی غلط فیصلہ بالکل ہی غلط دے دے، تو ہر شہری کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اپنی ہائی کورٹ میں ممبر انسپیکشن ٹیم MIT کو درخواست دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ سول جج نے کوئی بھی ہو، کسی ضلع کا ہو، سیشن جج ہو، اس کی درخواست آتی ہے اور اس کی انکوائری پھر جو چیف جسٹس ہوتا ہے صوبے کا وہ دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ کے، ان کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل ہوتا ہے، اس میں ان کا ریفرنس جاتا ہے کہ انہوں نے جج نے بے ایمانی کی ہے، کرپشن کی ہے، پیسہ لے لیا ہے، کسی طرح کی بھی کوئی غلط اللیگل کام ہو تو اس کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو جناب یہ ریفرنس جو ہے یہ دائر کیا ہے وزیر اعظم نے اور عارف علوی نے، یہ دو مین بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیار جو اس کو کیا ہے نا، وہ شہزاد اکبر اور فروغ نسیم نے تیار کیا ہے، پھر انہوں نے وزیر اعظم کے حوالے کیا ہے، وزیر اعظم نے صدر کے حوالے کیا ہے، صدر نے سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے۔ اب اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے نا وہ ریفرنس چیلنج کر دیا ہے، جس کو اب سپریم کورٹ کے 10 جج سن رہے ہیں، 10 جج، جس کی سربراہی جناب عمر عطا بندیال صاحب جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کا دوستو یہ سارا تجزیہ کاروں کا بھی یہ تجزیہ ہے، اور میں بھی بطور وکیل آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ ریفرنس ثابت ہو جاتا ہے کہ بدنیتی پر کیا ہے تو اس کے جو نتیجے ہیں نا، نتیجہ وہ سپریم کورٹ نے کہہ بھی دیا ہے کہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا اور صدر کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا، اور یہ شہزاد اکبر فروغ نسیم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا جب بڑے استعفیٰ دیں گے، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی کہ جناب جیسے کوئی کسی کے خلاف جھوٹی FIR کروا دے، عوام کو یہ بتا رہا ہوں، اور وہ FIR ثابت ہو جائے جھوٹی ہے، تو پھر وہ جو مدعی ہوتا ہے اس کے خلاف ملزم کارروائی کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ملزم باہر تے مدعی اندر، ٹھیک ہے نا، تو وہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب جو پورے ہفتے کی ایک کارروائی چلی ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہے، ٹی وی پہ بھی آئی ہے، آبزرویشن آئی ہے، میں بطور وکیل بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں 95% تک یہ میں کہہ سکتا ہوں اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ یہ ریفرنس بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، اور یہ بالکل نہیں بنتا، اور یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے۔ اس لیے جناب اس کو یہ خارج ہوتا نظر آ رہا ہے 95%۔ ٹھیک ہے، ہمارے جتنے سینئر وکلاء ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے، جیسے جو ہماری طرح ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ سر یہاں میں تھوڑی سی سیاسی بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف بڑے الزام لگا، کرپشن کا الزام نہیں تھا، الحمدللہ ان کے اوپر الزام لگا، اور انہوں نے جج ہوتے ہوئے بار میں آئے اور خطاب کیا اور کہا جی کہ مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ISI اور آرمی والے ہماری ہر چیز کو ہینڈل کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو، مریم نواز کو اندر رکھو،
رکھو الیکشن تک ان کو اندر رکھنا چاہیے، اور فلاں کیس فلاں بینچ کے پاس جائیں، اور اس نے کہا جی کہ مجھے وہ چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں، یہ ان کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوستو اس کو فارغ بھی کر دیا گیا، شوکت عزیز صدیقی کو، تو اس کے لیے کوئی نہیں بولا۔ میں اس بات پہ آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کوئی کسی سیاسی جماعت نے اس کے لیے جلسہ نہیں کیا، جلوس نہیں نکالا، احتجاج نہیں کیا، پریس کانفرنس نہیں کی۔ یہ سب لوگ اتنے ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ اب سیم ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ کی سیم ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ سارے سیاستدانوں میں صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے، اس لیے ان کو سلوٹ کے وہ حقدار ہیں۔ تو باقی پارٹیاں جو ہے نا وہ کرنطینہ میں بیٹھی ہیں، باقی پارٹیوں کو کیا ہو گیا؟ شہباز شریف صاحب کدھر ہو تم نے کیوں نہیں بیان دے رہے؟ یہ دو نا بیان، تمہاری جان نکل جائے گی، یہ بیان نہیں دو گے تم۔ بلاول بھٹو صاحب تم بھی یہ بیان دو، اسفندیار ولی، یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ یہ دیکھیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ملک میں کہاں انصاف ہو رہا ہے، کہاں ناانصافی ہو رہی ہے، تو وہ کریں۔ یہ تحریک انصاف جو ہے یہ ناانصافیوں پر مبنی تحریک ہے، یہ ہر جگہ ناانصافی کر رہی ہے۔ اب اس کے اوپر بیان بنتا ہے سارے سیاستدانوں کا، اس کے اوپر کوئی کنٹیمپٹ نہیں لگے گی۔ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ریفرنس بدنیتی پہ مبنی ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، کیا میرے اوپر کنٹیمپٹ لگ جائے گی؟ حق سچ کی بات نہیں کرنی چاہیے، حق سچ کی بات کرنی چاہیے، حق سچ کی بات کرنی چاہیے، دشمنی سے بالا ہو کے کرنی چاہیے، دشمنی کو پیچھے ہٹا کے کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے یہ جو بیان دیا ہے کہ یہ ریفرنس بدنیتی پہ مبنی ہے، ہم تمام وکلاء، ہم تمام لوگ اور جو اس طرح کے جو خیالات رکھتے ہیں وہ آپ کو سب سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک آواز اٹھائی ہے۔ آواز اٹھانا بڑی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے آواز ہی اٹھانا ہوتی ہے۔ تو جتنے سیاستدان ہیں دوستو، سب میں صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان کے لیے آپ جو ہے نا کومنٹس بھی کریں، اور چینل تو میرے لیے آپ سبسکرائب کریں گے، اس کو شیئر بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے ہفتے اس کا فیصلہ آنے والا ہے، اور یہ فیصلہ آئے گا تو یہ بڑا ریمارکیبل فیصلہ ہوگا۔ 10 جج فیصلہ کر رہے ہوں گے، اللہ کرے اس میں یہ فیصلہ قومی امنگوں کے مطابق ہو، انصاف کے مطابق ہو، قانون کے مطابق ہو، آئین کے مطابق ہو۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ خدا حافظ۔